السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ارشد ذکی صاحب، میں آپ کا اور آپ کے سخن سرائے یوٹیوب چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، بلایا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ابتدائی جو سفر ہے میرا وہ یہ ہے کہ کالج میں ہی جب میں ڈاکٹر خیال امروہی صاحب کے پاس آیا پڑھنے کے لیے، فارسی ہم پڑھتے تھے وہیں فرسٹ ایئر میں 85 میں، تو وہیں ڈاکٹر خیال امروہی صاحب کی ہمیں صحبت میسر آئی، شاعرانہ صحبت بھی اور فکری صحبت بھی۔ اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر خیال امروہی صاحب کی جو شخصیت تھی، بہت ایک بلند شخصیت کے مالک تھے۔ تو میں اور میرے چند دوست جو تھے، ہم وہیں ڈاکٹر خیال صاحب کے پاس ان کے گھر بھی جانے لگے اصلاح لینے کے لیے۔ تو وہاں ہر مہینے ڈاکٹر خیال صاحب نے جو دبستان خیال کے نام سے ایک بنایا ہوا تھا، اپنا ایک تقریب رکھتے تھے، وہاں وہ ہم بھی یعنی غزلیں، اصلاحی غزلیں جو ہمیں ڈاکٹر خیال صاحب اصلاح کر کے دیتے تھے وہ ہم پڑھتے تھے۔ اچھا، وہاں دیگر شاعر آ جاتے تھے، ان سے کچھ کلام سنتے تھے۔ خیال امروہی صاحب اپنے فکر انگیز مقالات پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک تحریک تھی۔ اور چند دوست، احسن بٹ صاحب ہیں، سلیم گرمانی صاحب ہیں، عبدالرحمن مانی صاحب ہیں، منیر شوق صاحب ہیں، یہ ہم لوگ تھے کہ وہاں جناب دوستوں کا ایک حلقہ تھا۔ پھر اس دور میں نسیم لیا، غافل کرنالی اور خیال امروہی صاحب، واصف قریشی سرائکی کے، نادر کیسرانی، ٹھیک ہے نا جی، اور فیاض قادری، بڑا ایک بہترین ایک ماحول تھا ہمہ وقت۔ یعنی شعر و ادب کی محفلیں ہوتی تھی، ان سے گفتگو، کلام لکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، مشاعرے ہوتے تھے بڑے۔ اور اس وقت جو یعنی سامعین ہوتے تھے وہ بھی بہت خوش مزاج ہوتے تھے اور شعر کو سمجھتے تھے، سمجھ کر داد دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر یعنی شعر سمجھے بس واہ واہ کرتے رہیں، یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ یعنی سخن فہمی بھی ہوتی تھی اور سخن شناسی بھی ہوتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں جو تھیں اس وقت تھیں۔ تو اس ادبی ماحول میں پھر ہمارا جو سفر تھا وہ جناب چلا۔ کتاب آپ کی پہلی کا؟ ہاں جی، میری جو پہلی کتاب ہے وہ ہے شکست آرزو، جس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، کتاب بھی ہیں۔ تو یہ مارچ 2005 میں لاہور سے چھپی تھی، ارباب ادب پبلیکیشن لاہور، یعقوب انجم مرحوم انہوں نے شائع کی تھی۔ تو پہلی کتاب تھی، پہلی کتاب کی اور پہلے بیٹے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جو شعر ہوتے ہیں وہ بھی اولاد مانوی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جناب بہت خوش ہوئے جناب ہمارے جو دوست تھے وہ بھی، کیونکہ جو شاعر ہے نا جی، اس کا جو بنیادی جو حوالہ ہوتا ہے وہ کتاب کا حوالہ ہوتا ہے۔ کتاب اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی پراپر پہچان نہیں ہے۔ تو اب بہت سے دوست تو ایسے ہیں کہ جو غربت، افلاس کی وجہ سے کتابیں نہیں چھپا سکتے، اور کچھ ویسے نہیں چھپ پاتے کتاب کو، حالانکہ ان کو کتاب شائع کرانی چاہیے۔ محض جو ہے وہ رسائل میں، جرائد میں، اخبارات میں وہ چھپوانا اور چیز ہے، اور اپنی کتاب کو لے کر آنا منظر عام پر وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر خیال امروہی، شخصیت و شاعری، یہ میری ایک تحقیقی تنقیدی کتاب ہے، وہ میں نے لکھی، مارچ 17 میں آئی۔ اس کے بعد میرے ایک اور استاد محترم شہباز نقوی صاحب تھے، جن سے ہم کالج میں پڑھے، ان پر میں نے ایک کتاب لکھی، شہباز نقوی حیات اور ادبی کارنامے، جن میں ان کی شاعری ہے، شاعری میں یعنی غزل، نظم، قطعات، آزاد نظم، منقبت ہے، ان کے ازایہ جو ہے انہوں نے ایک نئی ایک ٹرم دی تھی، سلام سے ملتی جلتی۔ اس کی کیا حیت، کون سی ہے؟ حیت جو ہے اس کی غزل کی ہوتی ہے، اچھا،
لیکن فرق یہ ہے کہ جو دیگر جو نوحے ہوتے ہیں یا مرثیے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غم حسین کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اس میں فکر حسین کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کا نام جو ہے عزایہ رکھا تھا۔ تو یہ جناب صورت حال تھی جناب۔ کون سے شاعر سے آپ زیادہ متاثر ہوئے؟ میں تو جی ڈاکٹر خیال امروہی صاحب جو ہمارے استاد محترم بھی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی شخصیت سے، ان کی شاعری سے، ان کے ڈکشن اور اسلوب سے میں بے حد متاثر تھا۔ پھر فارسی بھی انہی سے پڑھی۔ پھر جناب فارسی ڈکشن سٹائل میں جو بات کرتا ہے وہ غالب ہے، مرزا غالب جو تھے ان سے بھی میں بہت متاثر ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں کہ ایک بار مجھے مرزا غالب کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ میں جا رہا تھا، اب جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کون سی جگہ ہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ جناب، میں نے کہا یار یہ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت غالب تشریف فرما ہے۔ بہت خوشگوار حیرت اور بڑا، میں نے کہا یار میں بھی جاتا ہوں۔ اس نے کہا چلے جاؤ۔ وہاں جب میں گیا تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے مرزا غالب اپنی لاٹھی پر کھڑے ہوئے تھے، سر پر انہوں نے کلاه پاپاخ جو پہنتے تھے وہ پہنی ہوئی تھی، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو میں فوراً ہی ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور ایسے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، دست شفقت جیسے ہوتا ہے، بس اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں تو اسے اپنے لیے ایک بڑا منفرد اور اعزاز سمجھتا ہوں اس خواب کو بھی جناب۔ اچھا سر، یہ جو شاعر کے لیے کیا نقاد جو ہے وہ ضروری ہے اور کس قدر ضروری ہے، اور آج کا جو نقاد ہے کیا اس کا جو آج کا کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ تخلیق کار ہوتا ہے۔ تخلیق پہلے ہے، تنقید بعد میں ہے۔ لیکن کچھ مغربی مفکرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اچھا نقاد ہوتا ہے وہ بھی یعنی بازگشت کرتا ہے، یعنی وہ پہلا پوائنٹ جس پر وہ یعنی کسی شاعر کا جو ہے غزل ہے، نظم ہے، اس کا جو ایک تخلیقی پس منظر ہوتا ہے، جس نقطے سے وہ نقطہ محرکہ جو تحریک اس کو دینے والا ہے، اس نقطے تک آنا نقاد کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس تخلیقی تجربے کی بازگشت اس کے تنقید میں سنائی دے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب تخلیق کار جو ہے وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف آئے۔ معلوم شعر ہے، نامعلوم اس کا تخلیقی پس منظر ہے، وہاں تک وہ آئے، یعنی اس متن کی وساطت سے اس میں جھانک کر، تو تب تو بات بنتی ہے جناب۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ کسی شاعر کے تخلیقی پس منظر تک پہنچیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ ہے کہ جو متن ہے اور متن میں جو چیز موجود ہے اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، اس کٹھالی میں آپ گھلیں، اس کے زبان و بیان اور رموز و علائم سے آپ آگاہ ہوں، اس کا جو ایک زبان و بیان لسان کا جو ایک ڈھانچہ ہے، جب تک آپ کی اس سے آگاہی نہیں ہوگی، پھر اس کا جو معاصر ادب ہے جس میں وہ شعر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب گلوبل ویلیج کی بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ رشیا میں، چائنا میں، امریکہ میں جو ایک تخلیق ہو رہی ہے چیز، وہ تراجم کے تھرو بھی ہمیں مل رہی ہے، اور بہت سے ایسے مہاجرین جو اردو بولنے والے وہاں سیٹل ہیں، وہ اس دیار غیر میں جو باتیں سوچ رہے ہیں، جو نئے تجربات کہہ رہے ہیں، ان سے آگاہ ہوں،
اور تب کہیں جا کر آپ کی تنقید جو ہے نا جی وہ ثمر آور ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف ڈھلے ڈھلائے انداز میں کہ کسی چیز ہے اس کو شاعر کے شخصیت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا کوئی ثنائے بدائے کے حوالے سے دو چار باتیں، یہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ تنقید جو ہے نا جی وہ تخلیقی تجربے کی باز آفرینی ہوتی ہے۔ پھر تخلیق جو ہے وہ سازگار ماحول دیتی ہے۔ آرنلڈ نے یہی بات کی ہے، میتھیو آرنلڈ نے، کہ جب معاشرے تخلیقی اعتبار سے بانجھ ہو جاتے ہیں، جو اچھا نقاد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سازگار حالات، خیالات، آئیڈیاز کو معاشرے کے اندر جناب پھیلاتا ہے، اور پھر تخلیقی تجربے کی لپک اس کو جناب اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور اس طرح جناب جو ہے نا ایک بڑا، یعنی دیکھیں نا جی، اب اس نے یہ کہا ہے کہ ایک شاعر کی تخلیقی شخصیت اور دوسرا زمانے کی تخلیقی شخصیت۔ بڑا فن پارہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب شاعر کی تخلیقی شخصیت اور زمانے کی تخلیقی شخصیت ہم آہنگ ہو جاتی ہے، تو تب جناب ایک بڑا فن پارہ۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی اس تنقید کے اندر جو ایک تنقیدی ایک لپک ہے، تخلیقی تجربے کی بازگشت ہے، سازگار خیالات کو اس کا فروغ ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے کہ پھر شاعر جو ہے اس لپک سے، اس روشنی سے جناب اپنے تخلیقی چراغ کو روشن کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میتھیو آرنلڈ نے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر نقاد کو زیادہ اہمیت دی ہے، حالانکہ نقاد جو ہے یہ تو ایک ثانوی چیز ہے، بنیادی چیز تو تخلیق ہے۔ تو تخلیق کار جو ہے وہ کیوں بھائی وہ کرے اس سے، یعنی کہ روشنی اخذ کرے، نقاد کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ تخلیق ہے تو تنقید ہے، اگر تخلیق نہیں ہے تو کس پر آپ تنقید کریں گے؟ تو اس لیے جو پہلے جو گزرے ہیں، چیخوف گزرا ہے، تو انہوں نے تو تنقید کو یعنی بالکل ہی زیرو کر دیا۔ انہوں نے، کسی نے کہا کہ یہ جناب گندی مکھی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے، بیل کو۔ کسی نے کہا کہ ایک جو برا نقاد جو برا شاعر ہوتا ہے وہ بہت سے جناب تنقید نگاروں کی کھیپ چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے۔ تو یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ آج اگر ہم اس صورتحال کے اندر دیکھیں تو بڑا نقاد وہ ہوگا کہ جو نہ صرف معاصر ادب کو جانے بلکہ عالمی ادب سے آگاہ ہو، زبان و بیان کے رموز و علائم سے آگاہ ہو، تشکیل اور رد تشکیل، یہ جو ہمارے جدید لسانی جو پیرائے آ گئے ہیں، جیسے مشل فوکو ہے، رولاں بارتھ ہے، اسی طرح سوسیئر کی جو وہ ساختیاتی تنقید ہے، یہ سارے ان جدید ادب کے جو رجحانات ہیں ان سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا آگاہ ہونا ایک تنقید نگار کے لیے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کو بھی ان تمام یعنی ادبی نظریات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بھی ایک جو چیز پیش کرے پڑھے لکھے لوگوں کو وہ بھی اٹریکٹ کرے کہ یار یہ بھی جانتا ہے، محض یہ جناب صرف شاعر نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو ہے بنیادی طور پر شعور دینے والا، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا شعور کا منبع اور محور وہ شاعر کی ذات ہے، اس کا ذہن ہے، اس کی تخلیق ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری اور تنقید جو ہے یہ دونوں پیرالل جا رہے ہیں، لیکن جو فوقیت اور برتری ہے وہ تخلیق کو ہے، تنقید کو بعد میں، لیکن تنقید کے بغیر جو تخلیقی سفر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بے راہ رو ہو جاتا ہے۔ یعنی تنقید جو ہے وہ بعض اوقات بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو تنقید نگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اب آپ دیکھیے کہ مثلا ارسطو تھا، اس نے جو اپنی کتاب میں پوئٹک میں بوتیکا فن شاعری، انہوں نے جو یونان کے جو بڑے
ادیب تھے، ڈرامہ نگار تھے، ان کے ڈراموں سے اور ان کے ادب سے انہوں نے تخلیقی اصول وضع کیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب انہوں نے جب ایک بار وضع کیے تو پھر لوگ جو تھے ان کو فالو کرنے لگے، ایک پیٹرن بن جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخر تخلیق کار اور فنکار جو ہے کب تک وہ ان تخلیقی اصولوں پر چلتا رہے گا؟ اگر وہ چلتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ شاعری، وہ تخلیق جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں کوئی بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے جو اپنی تخلیقی جست سے اور قوت انحراف سے وہ تمام پرانے اصول جو وضع شدہ ہوتے ہیں ان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور نئے اصول وضع کرتا ہے، نئے، اور پھر جناب ایک سلسلہ جو ہے ادب کے اندر تازگی، جدت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ دونوں ضروری ہیں۔ اچھا سر، یہ 21ویں صدی کی جو غزل ہے، یہ پچھلے 2 دہائیوں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ غزل گو شعراء بہت سارے آئے ہیں، ان کے ہاں کیا امکانات ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ذکی بھائی کہ جو یعنی 21ویں صدی میں جو غزل لکھی جا رہی ہے، یہ جدید اردو غزل لکھی جا رہی ہے جناب، یعنی 1960 کی دہائی اور اس کے بعد جو لکھی گئی اس کو ہم جدید اردو غزل کہتے ہیں۔ اب جدید اردو غزل میں جدید جو نظریات ہیں ادب کے، وہ اس میں ہمارے شاعر بڑے آسان انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ جدید ادبی رجحانات کیا ہیں؟ وہ جناب آپ دیکھیے کہ یعنی ابھی جیسے میں نے بات کی تھی کہ ایک تو لسانیات کے حوالے سے ہیں، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی تخلیق کار کو اس کے حالات زندگی یا احوال و آثار کے تناظر میں اس تخلیقی فن پارے کو پرکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا جناب آپ دیکھیں کہ یعنی جو بھی کتاب لکھی جاتی تھی تنقیدی طور پر، یا جو مقالات سندی لکھے جا رہے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ شخص احوال و آثار، اس میں حالات زندگی اور شخصیت، اور پھر اس تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پرکھا جاتا ہے۔ اس میں شاعر کی اپنی جو بنیادی کتاب جس کو بنیادی ماخذ کہتے ہیں، اس کی اپنی کتابیں، چاہے وہ شاعری کی ہیں، چاہے وہ نثر کی ہیں، پھر اس کے خطوط ہیں، اس کی ڈائریاں ہیں، اس کے ذاتی اعترافات ہیں، پھر اس پر اس کے زمانے میں جو اہل قلم نے اس پر اپنی تنقیدی یا کوئی تعریفی تقریری جو اس پر کتابیں لکھیں، وہ بھی بنیادی ماخذ میں آ جائیں گے کہ اس نے، شاعر نے اس کو دیکھا، پرکھا اور اعتراف کیا، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی دستخط اس نے کر دیے، یہ بھی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، جس کو نفسیاتی دبستان تنقید میں یہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ترقی پسند تحریک آئی۔ عمرانی جو تنقید ہے وہ تو ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ ادب کے اندر سیاسی سماجی جو حالات و واقعات ہیں ان کا عکس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر اور ادیب ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا پروردہ ہے، لہٰذا اس سماج کا عکس آنا چاہیے اس کے اندر، وہ سماجی معاشی مسائل کو بیان کرے اپنی شاعری میں۔ تو یہ تو کم و بیش میرے خیال میں لوگوں کی شاعری میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب مارکسی تحریک چلی یا تنقید، تو مارکسی دبستان تنقید میں انہوں نے کہا کہ جناب کہ ٹھیک ہے، عمرانی کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سماجی معاشی مسائل اس میں بیان ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا سماج جو ہے وہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ کس سماج کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ طبقہ اشرافیہ کی بات کرنا چاہتے ہیں یا غریب محنت کش کسان مزدور کی بات کس معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں؟
کیونکہ ہمارا طبقات جو ہے، جو ہمارا سماج ہے وہ 2 طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ بورژوائی طبقے کے نمائندہ ہیں یا پرولتاریا کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات کی کہ جو شاعر اور ادیب ہے وہ محض نہ کرے بلکہ نمائندگی کرے وہ اپنے طبقے کی۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ مجاہدانہ کردار ادا کرے، کسان ہیں، مزدور ہیں، محنت کش طبقہ ہے، ان میں ایک انقلابی شعور پیدا کرے، طبقاتی جد و جہد کو فروغ دے، اس کو مہمیز کرے اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے۔ پھر یہ ہے کہ جو ملائیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو محض طبقہ اشرافیہ کی ہی نمائندگی اور ان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جتنے بھی یہ استحصالی ادارے ہیں، یہ سب کے سب جناب جو ہیں، آپ جو ایک مارکسسٹ جو شاعر ہوتا ہے وہ ان کے خلاف یعنی بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا جناب انہوں نے ایک خاص نظریاتی جو ان کا ایک ہے سٹرکچر، اس تناظر میں انہوں نے ادب کو دیکھا، جس میں کسان، مزدور، طبقاتی جد و جہد، انقلاب، جدلیاتی کشمکش، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر ادب کو اس تناظر میں جو نقاد ہیں وہ بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، ادب کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ بھی یعنی یہی جناب اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب جدید جو نظریات ہیں یا جدید ادب ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے بات کی ہے نا جی، کہ جو امریکہ ہے یا استعماری طاقتیں ہیں وہ نصاب کے ذریعے ہماری دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ فکری کوڑا کرکٹ پھینکتے رہتے ہیں ہمارے نوجوان نسل کے اندر۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادب کو سماج سے آپ نہ جوڑیں، کیونکہ اگر ادب کو سماج سے جوڑیں گے تو شاعر تو جناب ایک شعور دینے والا ہے، سماج کے اندر جو پائے جانے والی محرومیاں ہیں، جو منفی یعنی مسائل ہیں، امور ہیں، شاعر تو عوام کو شعور دے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، آپ بیدار ذہن، کھلے دل و دماغ کے ساتھ کریٹیسائز کریں ان کو، اور ایسی حکمران یعنی جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا انہوں نے یہ پتہ ہی کاٹ دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ادب کا تعلق سماج سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو بھائی اب کس سے ہونا چاہیے؟ زبان و بیان کو دیکھیں کہ زبان و بیان میں جیسا میں نے آپ کو وہ بتایا ہے کہ ساختیات کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، پھر پس ساختیات آ گیا۔ اچھا اسی طرح جناب پھر فوکو نے رد تشکیل کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جناب کسی لفظ کے معنی متعین ہی نہیں ہوتے۔ مثلا ایک متن ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنی ایک تعبیر و تشریح کی ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے، آپ نے اس کی مجھ سے ہٹ کر کوئی تشریح اور تعبیر کر دی ہے، ایک تیسرے بندے نے کچھ اور طریقے سے اس کی تعبیر اور تشریح کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے آپ بھی درست، میں بھی درست، وہ بھی درست۔ یعنی ادب نہ ہوا، وہ تو ایک میں اب کیا کہوں جناب، منتشر خیالات کا ایک مجموعہ ہوا۔ جی اچھا، ایک تو انہوں نے یہ جناب اس کو کر دیا۔ اب اس کا اپلائی جب انہوں نے یعنی یورپ کے اندر پاپا روم، اور جب انہوں نے اپنی جو عیسائی مذہبی کتابیں ہیں جب اس پر کیا انہوں نے، تو وہاں جو پادری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی جو پاپا روم ہے، عیسائی تعلیمات کی تشریحات کا بنیادی اور آخری حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم اس کی تشریح اور تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی تشریح اور تعبیر کرنے والے؟ کہ اگر دیکھیں انجیل کی، یہ کہیں کہ میں نے اس متن کو جیسے پڑھا، جیسے اس کی تعبیرات کی، وہ بھی درست، دوسرے کی بھی درست ہے، تیسرے کی بھی درست ہے،
تو مجھے بتائیں کہ اس طرح جو پاپائیت کی روم کی پاپا روم کی جو ایک برتری تھی فائنل اتھارٹی کی، وہ تو ختم ہو جائے گی. تو وہاں سے ان کو نکالا گیا، ریجیکٹ ہو گئے جناب. اب انہوں نے کہا کہ جناب اس کا اطلاق شعر و ادب پر ہونا چاہیے، کہ ادھر آ گئے جناب جی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ مثبت بھی اس کی قدریں ہوتی ہیں، منفی بھی ہوتی ہیں. مثبت تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک اس میں نہیں، بلکہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی تخلیقی فن پارہ ہے آپ اس کو کسی ایک خاص زاویے سے نہ دیکھیں، اس کو ملٹی ڈائمینشنل طور پر آپ دیکھیں، 8 پہلو سے اس کو دیکھیں. آپ ایک چیز ہے نا جی، اگر آپ نے اس کو ایک سطح سے دیکھا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ ایسا ہے. جب آپ اس کے دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو وہ زاویہ بدل جائے گا، آپ کو اس کی ساخت بھی مختلف نظر آئے گی. تو ایک جو نقاد یا تخلیقار ہے اس کو اس کا طواف کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار بنیادی طور پر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا اس کا ایک کلی ایک تصور جو ہے، چاہے وہ زبان و بیان کا ہو یا معانی اور مطالب کا ہو، اس کو ہر زاویے سے آپ دیکھیں. اس کو نفسیاتی حوالے سے بھی دیکھیں، عمرانی حوالے سے بھی دیکھیں، اس کو مارکسی دبستان تنقید کے حوالے سے بھی دیکھیں، جمالیاتی اور لسانی پہلو سے بھی دیکھیں. تو آج کا جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر یہی وجودیت ہے، تانیثیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اسی طرح جناب کچھ ابسٹریکٹ آرٹ جیسے ہے، سرریئلزم جو ہے اس کے حوالے سے جناب دیکھا جا رہا ہے. یعنی ایک خواب ہیں، پرچھایاں ہیں، نہ کوئی معنی متعین ہے، نہ جناب کوئی مفہوم ہے. ایک عجیب یعنی صورتحال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا جی شاعر اور ادیب وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات کا اظہار کرے، اظہار ذات. یہ یعنی صورتحال اب بن گئی ہے. بھائی بات میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر جو اپنی ذات کا اظہار کر رہا ہے وہ ذات کا اظہار کہاں سے ہے؟ وہ بھی تو سماج سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اب جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کرتے ہیں یا کوئی اور زید بکر، تو یہ سماج کا ہی دیا ہوا ہے نا شعور، مثبت منفی جو باتیں ہیں. آپ کسی فرد کو اٹھا کر اس کو جنگل میں پھینک آئیں، وہ تو بول بھی نہیں سکے گا. چاہے جائے کہ وہ تخلیقی طور پر وہ سوچے اور کائنات کا اور انسان اور خدا کے حوالے سے کچھ تجربات کرے، ناممکن سی بات ہے. سماج جو ہوتا ہے وہ انسان کو بامانی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا سماج سے دور ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ آپ کوئی نہ ادب کی خدمت اور نہ اس اپنی تخلیقی فن پارے کو کوئی بامانی کر رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں. سماج سے جڑت ہونی چاہیے، چاہے وہ محسوس صورت میں ہو، چاہے وہ رموز و علائم کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ سماج کے ساتھ جڑت یہ بہت ضروری ہے.